لا الہ الا ہو۔ لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ظاہرہ رنگ کے کالے تھے مگر اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تھے، حبشی تھے۔ میری ان کی بستی کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، جس بستی میں وہ رہتے تھے۔ وہ شہر ابھی تک ہوگا اسی نام کے ساتھ۔ بہرحال وہ حبشی تھے، یعنی کالے تھے رنگ کے۔ وہ اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے تھے، اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگیں کہ سورت لقمان اور اس میں ان کی بچے کو نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ کتنی اللہ کو پسند ہوتی ہوں گی وہ چیزیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو ہزاروں نصیحتیں کی، بعض کتابوں میں تو 6000 لکھی ہوئی ہیں، بعض میں 4000 لکھی ہوئی ہیں۔ چلیں 4000 ہی سمجھ لیتے ہیں ہم مثال کے طور پر۔ تو ایک موقع پر انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کی جو آج آپ کو سنانی ہے۔ فرمان لگے کہ بیٹے، میں نے 4000 نصیحتوں میں سے 4 کو تمہارے لیے چن لیا۔ کیوں جی؟ کتنے میں سے کتنے کو چن لیا؟ 4000 میں سے 4 باتوں کو تمہارے لیے چن لیا، وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے۔ تو بھئی اہم باتیں ہوں گی نا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی؟ فرمایا احفظ 40 فی 40۔ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا بیٹے۔ پہلی بات فرمایا احفظ عینیک فی بیوت الناس۔ جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس دور کے حساب سے کہا گیا، کیونکہ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے تھے کسی کے ہاں مہمان، تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی ڈر رہتا تھا۔ آج کل کے دور میں کہیں گے کہ نظر اٹھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا، کیونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہاں کہیں نظر اٹھے گی تو خطرہ ہے کہ آگے سے کہیں غیر محرم ہی نہ سامنے ہو۔ تو مقصد کیا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اب مدارس کے طلباء پتہ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن تو مدرسے میں رہے بند، عصر کے وقت یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے بکریوں کو باندھا ہو نا کسی نے اور چھوڑ دیں تو وہ بھاگتی ہیں، یہ بھی بازاروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ان کا پھر مدرسے میں دل نہیں لگتا، پھر یہ کسی دکان پہ جائیں گے، بازار میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر یہ تماشا کریں گے۔ یہ جو تماشا ہے نا، اس نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پانی پھر جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے نا پورے دن میں مسجد میں رہ کر، وہ عصر سے مغرب بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر آ کے کہتے ہیں جی حضرت کچھ بتائیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ کیسے سبق یاد ہو؟ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ پھر سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس گناہ کی ظلمت سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ پہلی نصیحت۔
اور دوسری نصیحت فرمائی کہ احفظ لسانک فی مجالس الناس، جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ بھئی اکیلے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں، اکیلے میں بیٹھ کے تو گالیاں وہی بکے گا نا جس کا دماغ خراب ہوگا، عام بندہ تو چپ ہی رہتا ہے اکیلے میں۔ زبان کا مس یوز کب ہوتا ہے؟ لوگوں کی مجلس میں، جب 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، پھر زبان کا برا استعمال شروع ہوتا ہے، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان باندھا، کیا کیا؟ تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر کس کی حفاظت کرنا؟ زبان کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ احفظ معدتک علی مائدتک، جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انسان جو کھاتا ہے وہی اس کی صحت ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، ان کو فاسٹ فوڈ اچھا لگتا ہے، چپس کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں بن گئی ہیں نئے دور کی، یا اللہ۔ اگر روٹی سالن دو نا تو وہ اچھا نہیں لگتا، یہ کہیں گے ہمیں پوٹیٹو چپس لے کے دیں، اور نئے نئے کھانوں کے ہمیں نام ہی نہیں آتے، پرانے دماغ کے بندے ہمیں نام بھی نہیں آتے، کیا کیا۔ تو فرمایا کہ بیٹے دسترخوان پر اپنے معدے کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں وساوس کوئی نہ آئے۔ اور واقعی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا تو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہے جو آگے پیچھے یاد ہی نہیں آ سکتی۔ ایک بندہ کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا، یعنی خزانہ کہیں دبا کے بھول گیا، اب اسے یاد ہی نہیں آتا تھا، تو وہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ماشاءاللہ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ کیا بات ہے، کہنے لگا حضرت مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا، تو میں 2 رکعت نفل پڑھ۔ ان کو پتا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھے تو بس فوراً اس کو نماز کا خیال نہیں رہتا، سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا، یعنی خیال رکھنا، تاکہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر کے نہ آ سکے۔ تو بھئی یہ 4 باتیں عزیز طلباء ان کی پوری نصیحتوں کا نچوڑ ہے۔ اب آپ ذرا مجھے گنوا دیں 4 باتیں کون سی ہیں؟